بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب السور قد التقمه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ أو كما قال عليه السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، مجھے اور آپ کو ایک دن دنیا سے جانا ہے، اور اگر ہم مر کر ختم ہو جاتے تو معاملہ بڑا آسان تھا، لیکن مر کر ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، بلکہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور زندگی میں جو کچھ کیا ہوگا اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ جس کے اعمال اچھے ہوئے اس کے لیے جنت ہوگی، جس کے اعمال برے ہوئے اس کے لیے جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 30 پارے نازل کیے ہیں۔ ان 30 پاروں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے 3 عنوان بیان کیے ہیں۔ 3 عنوانوں کو سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک ایک بات کو بار بار اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے تاکہ وہ بات ذہن نشین ہو جائے اور ایسی مستحضر ہو جائے کہ کبھی بھی انسان کی توجہ اس سے ہٹے نہیں۔ وہ عنوان 3 ہیں، ایک اللہ کی عظمت ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، اور تیسری آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہزاروں سینکڑوں آیتوں میں موت کو، آخرت کو، قیامت کو، میزان کو، پلسرات کو، میدان محشر کو، اور میدان محشر کی سختی کو، اور جہنم اور جنت کو سینکڑوں آیتوں میں بیان کیا ہے۔ ایک ایک بات کو 20 دفعہ دہرایا ہے، اور یہ اس لیے فرمایا ہے تاکہ دنیا میں رہنے والا کوئی بھی مسلمان آخرت سے غافل نہ رہے۔ آج ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو آج ہماری زندگیوں میں آخرت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، جہنم کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، جنت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں شوق ہے لیکن دنیا بنانے کا، جنت بنانے کا نہیں ہے۔ ہمیں ڈر ہے، غربت کا ڈر ہے، جہنم کا ڈر نہیں ہے۔ ہم ڈرتے ہیں، غربت سے ڈرتے ہیں، لیکن قیامت کی سختی سے اور قیامت کی پیشی سے نہیں ڈرتے۔ ہم ڈرتے ہیں دنیا کے بدمعاشوں سے، دنیا کے سیاستدانوں سے، دنیا کے افسروں سے، دنیا کے طاقتوروں سے ڈرتے ہیں۔ نہیں ڈرتے تو اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری قرآن پاک کے اندر ذہن سازی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا ذہن بنایا ہے۔ آپ قرآن پاک کو کبھی ترجمے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بات کو اتنی دفعہ کیوں دہرایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ہم نے ان باتوں کو بار بار اس لیے دہرایا ہے لیذکروا، تاکہ تمہیں نصیحت ہو،
تاکہ تمہیں یہ باتیں یاد رہیں، تاکہ یہ باتیں تمہیں بھول نہ جائیں۔ جب ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو مدرسے میں ہمیں صرف پڑھائی جاتی ہے، سب سے پہلے مدرسوں میں صرف پڑھائی جاتی ہے۔ جب صرف پڑھاتے ہیں تو ایک ایک لفظ کو سینکڑوں دفعہ دہرواتے ہیں، سینکڑوں دفعہ دہرواتے ہیں، اتنا دہرواتے ہیں، اتنا دہرواتے ہیں، اتنا دہرواتے ہیں کہ ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، وہ الفاظ ہمیں بھولتے نہیں ہیں، اتنی دفعہ دہروائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بار بار آخرت کا تذکرہ کیا، بار بار جہنم کا تذکرہ کیا، بار بار جنت کا تذکرہ کیا، بار بار قیامت کے دن پیشی کا تذکرہ کیا، تاکہ یہ باتیں ہمیں ذہن میں رہیں، تاکہ یہ باتیں ہمیں بھول نہ جائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو آپ بہت روتے تھے۔ ہمارے نبی قرآن پاک کو پڑھتے تھے تو بہت روتے تھے، اور بعض دفعہ آپ اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پہ رحم آ جاتا تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے تھے، میرے نبی آپ اتنا لمبا قرآن نہ پڑھا کریں، اتنا لمبا قیام نہ کیا کریں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں۔ ہم نے اس قرآن کو آپ پہ اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ اس کو پڑھ پڑھ کے روتے رہیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ان آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں، اے میرے نبی میں نے آپ پہ جو قرآن اتارا ہے اس لیے تھوڑی اتارا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں، آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دیں۔ الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن تو ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو اس سے نصیحت ہو، ایمان والوں کو اس سے یاد دہانی ہو۔ آج ہمارے گھروں میں آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے، آج ہمارے نوجوانوں کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ آخرت کیا ہے۔ آج ماں باپ بھی دنیا کمانے میں، نوجوان بھی دنیا کمانے میں، بچے بھی دنیا کے کھیل کود میں ایسے مست ہیں کہ نہ مردوں کو آخرت کی یاد آتی ہے، نہ عورتوں کو آخرت کی یاد آتی ہے، نہ بوڑھوں کو آخرت کی یاد آتی ہے۔ کتنے بوڑھے ہیں جو بس موت کے منتظر ہیں، لیکن آخرت کی فکر ان کو اب بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہم جماعت میں گئے اسلام آباد، تو وہاں پہ ایک دوست نے مجھے کہا آپ میرے ساتھ چلیں میرے دادا سے ملنے کے لیے۔ میں نے کہا کوئی خاص تقاضا ہے، کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص تشکیل ہے؟ کہنے لگے میرے دادا کی 90 سال عمر ہے، لیکن آج تک اس نے جمعہ تو کیا عید بھی نہیں پڑھی ہے، 90 سال عمر ہو گئی ہے۔ ابھی چند مہینے پہلے ایک نوجوان آیا، ہمارے یہاں مجلس ہوتی ہے ہفتے وار، اس میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ میری دادی جان کی عمر 90 سال کے قریب ہے، اور میری دادی نے ساری زندگی کبھی کوئی نماز نہیں پڑھی، اسے فاتحہ بھی نہیں آتی، اسے سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، تو اس کا کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ اس کو اس پہ آمادہ کریں کہ دادی جان آپ کے دنیا سے جانے کا وقت ہے، آپ کچھ پتہ نہیں کہ کس سانس آپ دنیا سے چلی جائیں، اور دنیا سے جانے کے بعد نہ آپ کا گھر کام آئے گا، نہ بچے کام آئیں گے، نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ پیسے کام آئیں گے، اس لیے آپ نمازیں پڑھیں تاکہ اللہ راضی ہو۔ کہنے لگے ان کو تو نماز ہی نہیں آتی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ ان کے پاس کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لیں، اور اپنی دادی سے کہیں دادی جان جیسے میں کرتا رہوں آپ بھی ویسے ہی کرتی رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی شروع کر لیا۔ 1 مہینے کے بعد مجھے بتایا اللہ کا شکر ہے اب میری دادی جان 5 نمازیں پڑھ رہی ہیں، آتی سورہ فاتحہ بھی نہیں ہے، اللہ اللہ کرتی رہتی ہیں نماز میں۔ اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے کہنے لگے میں اور میری دادی جان ہم عمرے پہ جا رہے ہیں، میں نے اپنی دادی جان کو ویل چیئر پہ عمرہ کروانا ہے۔ تو آج ہمارے بوڑھوں میں بھی آخرت کا استحضار نہیں ہے، آج ہمارے جوانوں میں بھی آخرت کا استحضار نہیں ہے، آج ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں کہ آخرت ہے کیا، حالانکہ آخرت کے مراحل اور آخرت کی گھاٹیاں اتنی سخت ہیں، اتنی سخت ہیں، اتنی کٹھن ہیں، اتنی کڑی گھاٹیاں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اقدس سے بنفس نفیس خود بھی آخرت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، آخرت کو یاد کر کے آپ روتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،
حضرت ابوبکر صدیق کی نگاہ اچانک آپ کی کن پٹری پر پڑی. اس کو کہتے ہیں کن پٹری, یہ جو سر کا جو سائیڈ ہے اس کو کن پٹری کہتے ہیں. اس پہ نظر پڑی تو ہمارے نبی کے مبارک سر میں چند سفید بال چمک رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بوڑھے ہو گئے, آپ کی عمر تو بڑھاپے والی نہیں ہے, آپ تو بہت جلدی بوڑھے ہو گئے. آپ نے فرمایا میں خود بوڑھا نہیں ہوا, شیبتنی ہود و اخواتها, مجھے سورہ ہود نے اور مرسلات نے اور اذا الشمس کورت نے اور اس جیسی اور سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے. ہمارے نبی جب جہنم کی آیات کو پڑھتے تھے آپ پگھل جاتے تھے, اتنا روتے تھے کہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا. اور آپ کے اوپر جہنم کا خوف اتنا طاری تھا کہ آپ کو جب کبھی موقع ملتا تھا آپ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. ہمارے نبی کی سنت ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 7 مرتبہ دعا کرتے تھے, اللہم اجرنی من النار, اے اللہ مجھے دوزخ سے بچانا. 7 مرتبہ اس دعا کو مانگتے تھے. 1 دفعہ کافی ہے, 2 دفعہ کافی ہے, 3 دفعہ کافی ہے. اللہ بڑا مہربان ہے, لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کہ جہنم کو معمولی نہ سمجھنا, جہنم کو ہلکا نہ جاننا, جہنم کو مذاق نہ سمجھنا, جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے. 7 مرتبہ فجر کے بعد, 7 مرتبہ مغرب کے بعد, اور اس کے علاوہ اتحیات میں بھی جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. جب فجر کی سنت پڑھتے تھے تو فجر کی سنت پڑھنے کے بعد بھی آپ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. جب فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو راستے میں چلتے ہوئے بھی اللہ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. اتنی آپ پہ جہنم سوار ہوا کرتی تھی. ترمذی شریف کی حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کیف انعم وصاحب السور قد التقمه وحنا جبهته, آپ فرمانے لگے میں کیسے دنیا میں خوش زندگی گزاروں, حالانکہ حضرت اسرافیل نے اپنے منہ میں سور کو لیا ہوا ہے اور انہوں نے گردن کو بھی جھکایا ہوا ہے, بس ان کو انتظار ہے کہ اللہ کا حکم ہو اور وہ سور پھونک دے اور قیامت کو قائم کر دے. آپ علیہ السلام فرماتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین, جب آپ بیان فرماتے تھے تو بیان کرتے ہوئے یہ بات اکثر ضرور اپنے بیان میں ارشاد فرماتے تھے, بعثت انا والساعۃ کہاتین. آپ اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے تھے, بیچ کی انگلی اور شہادت کی انگلی, اور ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں سرخی آ جاتی تھی, آپ کے چہرے پہ ایک خوف اور ایک رعب اور دبدبہ طاری ہو جاتا تھا, اور آپ فرماتے تھے بعثت انا والساعۃ کہاتین, لوگوں قیامت دور نہیں ہے, میں اور قیامت ایسے آئے ہیں, میں اور قیامت بالکل ایسے ہیں جیسے 2 انگلیاں آپس میں ساتھ ہیں. اتنا آپ کو قیامت کا استحضار تھا, اتنا آپ کو جہنم جنت اور اللہ کے سامنے پیشی کا استحضار تھا. حالانکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ معزز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. آپ سے زیادہ معزز قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم ومن سواہ من البشر. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا, دنیا کے سارے انسان میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے, میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے, اور دنیا کے سارے انسان کھڑے ہوں گے. ہمارے نبی فرماتے ہیں میرے لیے تخت لایا جائے گا, میرے لیے تخت لایا جائے گا. اور قیامت کے دن کسی کو کسی سے امید نہیں ہوگی, ہر ایک ڈر رہا ہوگا, ہر ایک گھبرا رہا ہوگا, ہر ایک پریشان ہوگا. لیکن قیامت کے دن اگر کسی کو اللہ سے بات کرنے کی جرت ہوگی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی. اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ کل قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو یاد کریں گے, آپ بھول تو نہیں جائیں گے قیامت کے دن ہمیں کہ کون عائشہ کون خدیجہ, آپ بھول تو نہیں جائیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ 3 جگہوں پہ قیامت کے دن
کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. 3 جگہوں پہ قیامت کے دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. ایک اس وقت جب اعمال نامے اڑ رہے ہوں گے اور کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا. اور دوسرا اس وقت جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ میری نیکیاں بڑھ جائیں گی یا میری برائیاں بڑھ جائیں گی. اور تیسرا جب پل صراط کو پار کیا جائے گا کوئی نہیں جانتا ہوگا کہ میں پار کر جاؤں گا یا یہیں گر جاؤں گا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ سے اگر ملنا ہو تو آپ سے کہاں ملیں گے؟ قیامت کے دن اگر آپ سے ملنا ہو تو آپ سے ملاقات کہیں ہو سکتی ہے، آپ سے ملنا ہو تو آپ کہاں ملیں گے؟ آپ نے فرمایا اگر مجھ سے قیامت کے دن ملنا ہو تو یا تو میں میزان کے پاس ملوں گا اپنی امت کے اعمال تلوا رہا ہوں گا، یا پھر پل صراط کے پاس ملوں گا وہاں پہ اپنی امت کو پل صراط سے کراس کرا رہا ہوں گا، یا پھر حوض کوثر پہ ملوں گا جہاں اپنی امت کو جام پلا رہا ہوں گا. قیامت کے دن سب سے زیادہ معزز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کے اوپر قیامت کا خوف طاری رہتا تھا. آندھی چلتی تھی نا، تیز ہوا چلتی ہے تو صحابہ کہتے ہیں جب تیز ہوا چلتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوف طاری ہو جاتا اور آپ بھاگے ہوئے مسجد جاتے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. ایک دفعہ سورج گرہن ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور اللہ پاک کے سامنے رونا شروع کیا. اتنا روئے کہ زار و قطار روئے اور آپ کے آنسو بہتے بہتے آپ کے سارے چہرے کو گیلا کر رہے تھے. اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے الم تعدنی، اے اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا کہ آپ میری امت کو میری موجودگی میں ہلاک نہیں کریں گے؟ میرے دوستو، آج ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں کہ ہمارے نبی اتنے قیامت سے ڈرنے والے، اتنا آخرت کو یاد کرنے والے، آج ہماری زندگیوں میں کوئی آخرت کا تذکرہ ہے، کوئی آخرت کی یاد ہے؟ ہمارا دکاندار جب دکان پہ بیٹھتا ہے اس کو قیامت کے دن اعمال تولے جانے کا خیال رہتا ہے؟ جب ہمارا سرکاری ملازم دفتر میں بیٹھتا ہے کیا اسے جہنم یاد رہتی ہے؟ کیا اسے جنت یاد رہتی ہے؟ جب ہمارا جج فیصلہ کرنے کے لیے کرسی پہ بیٹھتا ہے کیا اسے اللہ یاد رہتا ہے؟ جب ہمارا وکیل جھوٹے دلائل پیش کرنے لگتا ہے کیا اسے یاد رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے؟ کتنی آخرت ہم بھول گئے، کتنا ہم آخرت سے غافل ہو گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں تو جائے گا. اتنے وہ اللہ پاک کے مقرب ہیں، لیکن آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ بے حال ہو جاتے تھے. کبھی فرماتے یا لیتنی کنت شعرتن، اے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. یا لیتنی کنت شجرتن، کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا. ایک دفعہ ایک جانور کو چارہ کھاتے ہوئے دیکھا تو فرمانے لگے اے جانور تیرے کتنے مزے ہیں کہ تو چارہ کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے، اور ایک دن آئے گا ذبح ہو جائے گا اور تجھ سے آخرت میں حساب نہیں ہوگا. ابو بکر کا تو حساب ہوگا. اے کاش کہ ابو بکر تیرے جیسا جانور ہوتا، ذبح ہو جاتا، اس سے حساب تو نہ ہوتا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے نبی کی سب سے زیادہ پیاری بیوی تھی. جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو بہت رو رہی تھیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر حاضر خدمت ہوئے اور کہا خالہ جان آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کو بشارت دی گئی کہ آپ جنت میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی. آپ کے اور جنت کے درمیان صرف ایک زندگی کا پردہ ہی تو حائل ہے. ابھی آپ کی روح نکل جائے گی
اور آپ جنت میں چلی جائیں گی، اللہ کے رسول سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ جب وہ یہ بتانے لگے، یہ فضائل سنانے لگے، تو حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں عبداللہ میرے فضائل سنا کے مجھے دھوکہ نہ دے، مجھے پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ پھر فرمانے لگے اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کئی دفعہ جنت کی بشارت دی، کئی دفعہ جنت کی بشارت دی۔ ایک دفعہ احد پہاڑ کے اوپر آپ کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، یہ تینوں صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے تو اچانک پہاڑ ہلنے لگا، پہاڑ میں زلزلہ آ گیا، آپ نے زور سے پہاڑ پہ پاؤں مارا اور فرمایا اے احد کھڑا ہو جا، ٹھہر جا، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور پہاڑ ٹھہر گیا۔ اور آپ نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور آپ فرماتے تھے جنت میں میں نے ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت تھا، میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے۔ اتنی ساری بشارتیں آپ علیہ السلام نے ان کو دے رکھی تھیں، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ بے حال ہو رہے تھے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے امام حسن کے ساتھ ان کا حال پوچھنے آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر کے دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے اور وہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے پوچھا عمر کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ کو موت کے خوف سے رونا آ رہا ہے؟ کہنے لگے علی مجھے موت کے خوف سے رونا نہیں آ رہا، میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اگر مجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا۔ تو حضرت علی فرمانے لگے عمر آپ روئیں نہیں، میں نے اپنی کانوں سے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے سیدہ شباب سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر، میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر ہوں گے اور عمر ہوں گے۔ جب یہ فرمایا نا تو حضرت عمر کے ایک دم آنسو خشک ہو گئے، چہرے پہ بہار آ گئی، چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ کہنے لگے علی کل قیامت کے دن آپ اس کی گواہی دے دیں گے کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے ہاں عمر میں بھی گواہی دوں گا، میرا یہ بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ میرے دوستو آخرت کی گھاٹیاں، آخرت کے مراحل اتنے سخت ہیں کہ اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اس کو یاد کر کے روتے تھے۔ ہم کتنے غافل ہیں کہ اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی ہمیں آخرت یاد ہی نہیں ہے۔ اور جتنی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں، جتنی دنیا میں برائیاں ہوتی ہیں، یہ سب کی سب آخرت کو یاد نہ کرنے کی وجہ سے۔ جسے جہنم یاد ہو وہ بدنظری کرے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ کرپشن کرے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ کسی کا حق کھائے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ ماں باپ سے بدتمیزی کرے گا، جسے جہنم یاد ہو وہ کسی کا دل دکھائے گا، کبھی بھی نہیں۔ آج آخرت کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں، آخرت کے یاد نہ ہونے کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک صحابی کو دیکھا، نوجوان صحابی گرم ریت پہ لیٹے ہوئے تھے، گرم ریت پر کرتا اتارا ہوا ہے ننگے بدن کے ساتھ، بغیر کرتے کے تپتی ہوئی ریت پر گرم ریت پہ لیٹے ہوئے، اور گرم ریت اتنی ہے کہ ان سے سیدھا لیٹا نہیں جا رہا، وہ کروٹیں بدل رہے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اور جب وہ تکلیف ہو رہی ہے تو اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں جب تجھ سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ اور یہ کہہ کے وہ رو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لقد ابقیت الملائکۃ یا فتى، ارے جوان آج تیرے رونے نے تو فرشتوں کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا سب کے سب مل کر اس نوجوان سے دعائیں کراؤ، اس کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہیں، اس کی دعائیں اللہ پاک کے ہاں قبول ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کبھی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ آخرت کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ کھڑے ہو کے روتے ہیں؟ تو فرمایا کرتے تھے
قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو جائے گا آخرت کی ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا. حضرت علی کے تو اتنے فضائل ہیں، اتنے صحابہ میں سب سے زیادہ فضائل احادیث میں حضرت علی کے ہیں. درجہ تو حضرت ابو بکر کا بڑا ہے، وہ تو مسلم ہے، لیکن جتنے زیادہ فضائل احادیث میں حضرت علی کے وارد ہوئے کسی صحابی کے وارد نہیں ہوئے، اور اس میں بھی حکمت تھی. اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ میرے بعد علی کے بارے میں امت کے اندر دو گروہ پیدا ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو علی کو برا بھلا کہیں گے، ایک وہ ہوں گے جو علی کو خدا بنا لیں گے. چنانچہ ہمارے نبی نے سب سے زیادہ فضائل حضرت علی کے بیان کیے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفۃ وایمان علی فی کفۃ لرجح ایمان علی. آپ فرماتے ہیں اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں، علی کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو علی کا ایمان ساتوں آسمان ساتوں زمینوں سے زیادہ بھاری ہے. اتنا بڑا ایمان. جب غزوہ تبوک کے لیے آپ تشریف لے جانے لگے تو 30,000 مسلمان آپ کے ساتھ تھے. اب پیچھے مدینے میں کوئی تھا نہیں، تو ہمارے نبی نے حضرت علی سے فرمایا علی میرے اہل بیت کی نگرانی اور حفاظت کے لیے تم مدینے میں ٹھہر جاؤ. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے مدینے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مدینے میں تو مومن تو کوئی ہے نہیں، سارے منافق ہیں، یا عورتیں ہیں یا منافق ہیں، تو آپ مجھے عورتوں کی طرح پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر تو پیچھے چھوڑا حضرت ہارون کو. میں جا رہا ہوں تبوک کی طرف اور تجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے فضائل. علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. جبریل علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے وانا منکما، اور میں تم دونوں سے ہوں. لیکن آخرت کو یاد کر کے ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ ایسے روتے تھے، ایسے تڑپتے تھے. یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، ایسے روتے تھے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے، ایسے تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ایسے روتے تھے آخرت کو یاد کر کے، اور کہتے تھے آہ آہ من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. افسوس افسوس، ہائے ہائے آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، راستہ بڑا تاریک اور اندھیرے والا ہے، میرے پاس تو نیکیاں نہیں ہیں، کیا ہوگا. میرے دوستو آج ہمارے دل آخرت سے غافل ہیں. آج ہم بولتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ آخرت میں ان بولوں کا حساب دینا ہے. کام کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ آخرت میں ان کاموں کا حساب دینا ہے. قدم اٹھاتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ مجھے اس قدم کا آخرت میں حساب دینا ہے. اس لیے اس بات کی ضرورت ہے، ساری دنیا سے ساری برائیاں ختم ہونے کے لیے یہ بنیاد ہے کہ ہمارے دل دماغ پہ آخرت سوار ہو جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل دماغ پہ آخرت کو اتنا سوار کر لیا تھا کہ دنیا کی ہر برائی ان کے لیے چھوڑنا آسان ہو گئی تھی. جیسے آخرت یاد ہوگی وہ کبھی بھی برائی نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرے گا. اب یہ آخرت کا استحضار اور آخرت کی یاد یہ حاصل کیسے ہوگی؟ اس کے لیے ایک کام تو یہ کہ ہمیں آخرت کے ہر جگہ تذکرے کرنے ہوں گے. ہر جگہ جہاں بیٹھیں، دکان پہ، دفتر میں، گھر میں، بازار میں، گاڑی میں، جہاں بیٹھیں آخرت کے تذکرے کریں. بھائی مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے. دنیا میں جو کچھ کریں گے اس کا مرنے کے بعد حساب دینا ہے. جہاں بیٹھیں اس کے تذکرے ہوں، گھروں میں اس کے تذکرے ہوں. ہماری مائیں اپنے بچوں کو آخرت کے اتنے تذکرے سنائیں کہ بچوں کے دل دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے اور حساب دینا ہے.
کو حساب دینا ہے. کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیشی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام ان بڑے 5 پیغمبروں میں ہیں جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے. ان 5 پیغمبروں کا درجہ سارے پیغمبروں سے بڑا ہے. اولو العزم پیغمبر میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. قیامت کے دن ان کی پیشی ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو سامنے بلائیں گے اور فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. عیسیٰ، جن لوگوں نے تجھے رب بنایا تھا، کیا ان کو تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب بناؤ؟ عیسائی کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی رب ہیں، حضرت مریم بھی رب ہے، اللہ بھی رب ہے. 3 رب ہیں ہمارے. کہتے ہیں ہمارے 3 رب ہیں، ایک نہیں، ہمارے 3 رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ عیسیٰ، اپنی قوم سے، اپنی امت سے تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بناؤ. اب اللہ کو بھی پتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے کہ میں نے نہیں کہا. لیکن حدیث میں آتا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک یہ سوال کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے روئیں روئیں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا. اتنا ان پہ روب طاری ہوگا، اتنا ان کو خوف ہوگا، اتنا ان پہ روب طاری ہو جائے گا، اتنا ان پہ خوف طاری ہو جائے گا، اتنی ان پہ دہشت طاری ہو جائے گی کہ ان کے روئیں روئیں سے خون نکلنا، جیسے ہمیں پسینہ نکلتا ہے نا، پسینہ نکلتا ہے، ایسے ان کو خون نکلنا شروع ہو جائے گا. اللہ پاک کے سامنے پیشی دوستو مذاق نہیں ہے. اور پھر اللہ وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، اس کو دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا. دنیا کے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ہیرا پھیری کر سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، جھوٹی گواہیاں مہیا کر سکتے ہیں، جھوٹے ثبوت پیش کر سکتے ہیں. دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ. یاد کرو اس دن کو جس دن تمہیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تمہاری کوئی بھی چیز اللہ پاک سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے. اس کی بخشش ہو چکی ہوگی، اس کی بخشش ہو چکی ہوگی، وہ جنت میں بھی جا چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، الگ سے بلائیں گے، تنہائی میں بلائیں گے اور اس کو بلا کے فرمائیں گے میرے بندے، تجھے یاد ہے تو فلاں دن گناہ کر رہا تھا؟ تجھے پتہ نہیں کہ اللہ دیکھ رہا تھا؟ تجھے یاد نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تجھے یاد ہے وہ وقت جب تو میری نافرمانی کر رہا تھا؟ جب اللہ پاک اس کو پچھلی برائی یاد دلائیں گے نا تو ایک دم وہ گھبرا جائے گا اور کہے گا اے اللہ آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا. آپ دوبارہ پچھلی باتیں نکال رہے ہیں، دوبارہ پچھلا ریکارڈ نکال رہے ہیں، تو آپ نے مجھے معاف نہیں کر دیا. تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے اور فرمائیں گے میرے بندے میں تو ویسے ہی مذاق کر رہا ہوں تم سے. ہمارے نبی نے ایک عجیب بات سنائی، ترمذی شریف کی حدیث ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے برائیاں گنوائیں گے. ساری نہیں، چھوٹی چھوٹی برائیاں. بڑے بڑے گناہ اللہ چھپا دیں گے، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ اس کو سنائیں گے. میرے بندے تو نے یہ گناہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے نہیں کیا، یہ سب جھوٹ لکھا ہے، یہ سب فرشتوں نے فراڈ کیا ہے میرے ساتھ، میں نے ان میں سے کوئی گناہ نہیں کیا. ایک دم مکر جائے گا، اللہ کے سامنے مکر جائے گا، فرشتوں کو جھٹلا دے گا یا اللہ میں نے بالکل نہیں کیے یہ گناہ. اللہ فرمائیں گے اچھا تم نے نہیں کیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسے کرو اس کے ہر گناہ کے عوض میں اس کو ایک نیکی دے دو، اس کے ہر گناہ کے عوض میں ایک نیکی دے دو. جب وہ بندہ دیکھے گا نا کہ یہاں تو گناہوں پہ سزا نہیں، گناہوں پہ نیکیاں مل رہی ہیں، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ تو بہت تھوڑے، میں نے تو اور بھی بڑے بڑے کیے ہیں. جب ہمارے نبی نے یہ حدیث سنائی تو ہمارے نبی اتنے زور سے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. جب معاف کرنے پہ آئے گا تو ایسے معاف کرے گا، جب پکڑنے پہ آئے گا
جب پکڑنے پہ آئے گا تو بڑے بڑے پرہیزگار بھی پکڑے جائیں گے، بڑے بڑے عمل والے بھی پکڑے جائیں گے، بڑے بڑے علم والے بھی پکڑے جائیں گے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا وہ عالم ہوگا، وہ جاہل نہیں ہوگا، وہ زانی نہیں ہوگا، وہ شرابی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جانے والا عالم ہوگا، اور دوسرا سخی ہوگا، اور تیسرا شہید ہوگا، مجاہد ہوگا۔ شہید ہو گیا ہے، اتنی بڑی قربانی دے دی ہے، لیکن سب سے پہلے جہنم میں اسے ڈالا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہے، بڑا کٹھن دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔ یوم التغابن، یوم التغابن، ہار جیت کا دن ہے۔ کوئی ہارے گا، کوئی جیتے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہم قیامت کے دن ہاریں گے یا قیامت کے دن جیتیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ بہت سے ایسے جن کو یقین ہوگا کہ ہم جیتیں گے وہ ہار جائیں گے، بہت سے ایسے جن کو یقین ہوگا کہ ہم ہار جائیں گے وہ جیتیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم جہاں بیٹھیں آخرت کے تذکرے کریں۔ ہمارے گھروں میں آخرت کے تذکرے نہیں رہے، ہم اپنے گھروں میں آخرت کے تذکرے کریں، جہنم جنت کے تذکرے کریں۔ کون کون اپنے گھروں میں تذکرے کرے گا آخرت کے؟ کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں ہمارے گھروں میں آخرت کا تذکرہ نہ ہو، جہنم جنت کی باتیں نہ ہوں، اللہ کے سامنے پیشی کی باتیں نہ ہوں، پل صراط کے تذکرے نہ ہوں۔ ابھی آپ اپنے بچوں سے پوچھیں گے نا پل صراط کیا ہے، آپ کو بچے نہیں بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں شاہ رخ خان کون ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ اداکاروں کے نام سنا دیں گے، اداکاروں کے نام سنا دیں گے، ایکٹروں ڈانسروں کے نام سنا دیں گے۔ پل صراط کیا ہے انہیں نہیں پتا، میزان کیا ہے انہیں نہیں پتا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ یہ ساری آیتیں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ آخرت کو بھولو نہیں، میزان کو بھولو نہیں، اعمال کے تولے جانے کو بھولو نہیں۔ اس دن بڑی گھبراہٹ ہوگی، بڑا ڈر ہوگا، بڑا خوف ہوگا اگر ہم نے دنیا میں تیاری نہ کی تو دوستو، اپنے گھروں میں ہم آخرت کے اتنے تذکرے کریں کہ ہمارے بچے کی زبان پہ جہنم اور جنت ہو۔ آج کل لبرل پارٹی نے، لبرل لوگوں نے، لبرل ہمارے پروفیسروں نے، اور لبرل اور بے دین اور دین مخالف قسم کے لوگوں نے آج ہمارے نوجوانوں کے دماغوں میں یہ بٹھا دیا ہے، ارے کس نے جہنم دیکھی ہے، کس نے جنت دیکھی ہے، یہ مولوی خامخواہ تمہیں ڈراتے رہتے ہیں، اور دنیا مزے کی جگہ ہے، مزے کرو، جہاں ضرورت پوری کرنی ہو ضرورت پوری کرو، جہاں جو کھانا ہو کھاؤ، جہاں شہوت پوری کرنی ہو پوری کر لو۔ کون دنیا میں پوچھتا ہے؟ یہ عام طور سے یونیورسٹیوں میں ذہن بنایا جا رہا ہے، عام طور سے کالجز میں ذہن بنایا جا رہا ہے، عام طور سے یہ پڑھے لکھوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ ہمارے دل دماغ سے جہنم کو نکالا جا رہا ہے، جنت کو نکالا جا رہا ہے، آخرت کو نکالا جا رہا ہے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کو نکالا جا رہا ہے۔ اس لیے اتنے اس کے تذکرے کریں کہ سارے شکوک و شبہات نکل جائیں، ختم ہو جائیں، سارے شک ختم ہو جائیں، شک یقین سے بدل جائے۔ اور دوسری چیز، قرآن پاک کو دھیان سے پڑھیں۔ ایک تو اس کے تذکرے عام کریں، اور دوسرا قرآن پاک کو دھیان سے پڑھیں۔ اللہ اکبر! آپ قرآن پاک پڑھیں گے، یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کانپ اٹھیں گے، آپ لرز جائیں گے، گھبرا جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ کیا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اتنے پریشان ہوں گے کہ اپنی ماں مریم کو بھول جائیں گے. حضرت ابراہیم اتنے پریشان ہوں گے کہ اپنے بچے اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھول جائیں گے. ایسا دہشتناک دن ہوگا. کیا بنے گا ہمارا یار؟ ہمارا کیا بنے گا؟ کبھی ہم سوچیں تو صحیح ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا کے زلزلوں سے ڈرتے ہیں، آخرت کے زلزلے سے نہیں ڈرتے. دنیا کی آگ سے ڈرتے ہیں، جہنم کی آگ سے نہیں ڈرتے. دنیا کے طاقتوروں کے سامنے پیش ہونے سے گھبراتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے نہیں گھبراتے. قرآن پاک کو دھیان سے پڑھیں. آپ قرآن پاک کو دھیان سے پڑھیں گے، آپ کے دل دماغ میں یہ بات اتر جائے گی کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کو حساب دینا ہے. اور پھر قیامت پھر بھولے گی نہیں ہمیں. اور تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں جن کی نظروں میں ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ان کی صحبت کو اختیار کریں. جن کے دل میں دنیا ہے ان کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ بھی دنیا دار بن جائیں گے. جن کے دل دماغ میں آخرت چھائی ہوئی ہے، آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کو بھی آخرت کا یقین ہو جائے گا، آپ کو بھی آخرت کی فکر لگ جائے گی. ایسے لوگ جن کے دل دماغ دنیا سے پاک ہیں، اللہ سے بھرے ہوئے ہیں، آخرت سے بھرے ہوئے ہیں، جہنم جنت سے بھرے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. ایسے لوگ ڈھونڈیں کہ کون ہیں جنہیں آخرت یاد رہتی ہے، کون ہیں جنہیں اللہ یاد رہتا ہے، کون ہے جنہیں آخرت کا یقین ہے، جہنم جنت کا یقین ہے، کون ہے جنہیں موت یاد رہتی ہے، کون ہے جن کے دل میں دنیا کی رتی کے برابر بھی محبت نہیں ہے. ایسے لوگ ڈھونڈیں اور ان کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ رہیں. ان کے دل میں جو یقین کا سورج چمک رہا ہے اس کی شعائیں آپ پہ بھی پڑیں گی، آپ کا بھی دل جگمگا اٹھے گا، آپ کا بھی دل چمک جائے گا. تو کیا خیال ہے، ان تینوں کاموں کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ یہ یاد رکھیں، آخرت کے تذکرے، جہاں بیٹھیں آخرت کی باتیں، دنیا کی باتیں نہ کریں. اس کا پروموشن ہو گیا ہے، اس کو نوکری مل گئی ہے، اس کی شادی ہو گئی ہے، اس نے گھر بنا لیا ہے، اس نے ہوٹل بنا لیا ہے، اس کا بہت بڑا کاروبار ہو گیا ہے، اس کا بچہ UK میں کما رہا ہے، اس کا بچہ امریکہ کمانے گیا ہوا ہے، اس کا بچہ لندن پڑھنے گیا ہوا ہے. یہ باتیں چھوڑ دیں، اس کے تذکرے کریں. قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا. کسی کا بچہ لندن پڑھنے چلا بھی گیا، آپ کا اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور لندن پڑھنے چلا بھی گیا تو اس سے کیا ہوگا؟ کتنے لندن پڑے ہوئے دھکے کھا رہے ہیں یہاں پہ. مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، چاہے وہ لندن کا پڑا ہوا ہو، چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو، مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. بڑے لندن پڑے ہوئے دھکے کھا رہے ہیں اور بڑے انگوٹھا چھاپ ارب پتی بنے ہوئے. مقدر اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ دنیا کمانے کے لیے باہر مت جایا کریں، دنیا کمانے کے لیے باہر نہ جایا کریں. جو لوگ دنیا کمانے کے لیے باہر گئے انہیں دنیا تو مل گئی لیکن وہ اپنے بچوں کے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ابھی مجھے چند دن پہلے ہمارے ایک تعلق والے نے بتایا کہ ہمارا ایک دوست ہے، وہ گیا وہاں UK میں کاروبار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر. ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی تھی اس کے، اور ایسا تبلیغی آدمی، ایسا دائی آدمی. اچھا وہاں کاروبار چل گیا. پھر وہ پاکستان آیا، اپنے بچوں کو بھی یہاں سے لے کر چلا گیا. کچھ عرصہ گزارنے کے بعد کہنے لگے جب میری اس سے ملاقات ہوئی تو داڑھی بالکل صاف. میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے دوبارہ رکھ لیں گے. کیا بات ہے؟ میں نے کہا ہائے، حضور کی سنت کو گٹر کے حوالے کرتے ہوئے آپ کو شرم نہ آئی؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ رکھ لیں گے، اتنی بڑی جرت. اور
اس کا اپنا تو یہ حال ہے، اور اس کے جو بچے ہیں اس کے بچے تو قابو سے بالکل باہر ہیں. وہاں تو بچوں کے سامنے باپ بول ہی نہیں سکتا. اگر ایک لڑکا کسی غیر محرم لڑکی کو لے کر گھر میں داخل ہوا ہے، اس کا باپ نہیں پوچھ سکتا کہ بیٹا یہ کون لائے ہو تم، یہ کون ہے تمہاری، یہ لڑکی کون ہے. اس کا باپ نہیں پوچھ سکتا. اگر اس نے پوچھا اور اس لڑکے نے پولیس کو فون کر دیا تو پولیس آئے گی، باپ کو اٹھا کے لے جائے گی، بیٹے کو کچھ نہیں کہے گی. لاکھوں مسلمان ہیں جن کے بچے کرسچن ہو گئے، اس لیے کہ باپ دنیا کمانے گیا تھا. دنیا تو بنا لی لیکن آخرت گنوا دی، اور دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. اس لیے اس کا شوق نہ رکھو کہ باہر کمانے جانا ہے. دعا کریں جی میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، مجھے میرا ویزا لگ جائے. وہاں بھی وہی خدا ہے، یہاں بھی وہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ. تمہاری روزی زمین میں نہیں ہے، تمہاری روزی تو آسمان میں ہے. آسمان والا اتارتا ہے. آسمان والے کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، وہ تمہیں بھوکا نہیں رکھے گا. ایک چھوٹی سی حدیث سن لیجئے پھر بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے اور کہا عبداللہ اب آپ بیمار ہیں، ضعیف ہیں، کما نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو آپ کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ بیت المال سے حضرت عثمان نے، حضرت علی نے نہیں، حضرت عمر نے نہیں، حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کے لیے میں کوئی وظیفہ مقرر کر دوں بیت المال سے جو آپ کو مل لیا کرے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے عثمان مجھے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا تو اب آخری وقت ہے، پتہ نہیں میں کب دنیا سے چلا جاؤں. کہا اگر آپ کو نہیں چاہیے آپ کی بچیوں کو تو چاہیے نا، اگر بیٹیوں کا تو کمانے والا اور کوئی ہے نہیں. تو فرمانے لگے میری بیٹیوں کو بھی وظیفے کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا رکھی ہے، اور میں نے اللہ کے نبی سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. من قرأ سورۃ الواقعۃ فی کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. جس گھر میں جو شخص روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، جب چاہیں پڑھ لیں، جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. فاقۃن تھوڑا سا فاقہ بھی نہیں آئے گا. فاقۃ النکرہ ہے، تھوڑا سا فاقہ بھی نہیں آئے گا. ابداً کبھی بھی نہیں آئے گا. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس پہ 3 دن فاقہ آ جائے، 3 دن فاقہ آ جائے اور وہ اپنے فاقے کو مخلوق سے چھپائے، اللہ اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام کر دیتا ہے. 3 دن فاقہ برداشت کرے اور اس کو چھپائے، کسی کو بتائے نہیں کہ میرے ساتھ کتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، کسی کو نہ بتائے، اللہ کو سنائے. جب 3 دن کوئی اپنے فاقے کو چھپائے گا اللہ 1 دن کی حلال روزی کا اس کے لیے انتظام کر دے گے. آسان ہو گیا کہ نہیں؟ لندن کے دھکوں سے، یو کے دھکوں سے، ملیشیا کے دھکوں سے، فلپائن کے دھکوں سے، کینیڈا کے دھکوں سے، بتائیے آسان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ 3 دن کا فاقہ برداشت اور اس کو چھپانا اور پھر 1 سال کے لیے روزی کا دروازہ کھلوانا. تو بھائیو آخرت کے تذکرے کریں اور کوئی تذکرہ نہ کریں. کون کیا کر رہا ہے چھوڑ دیں. قرآن کو دھیان سے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کریں. اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنے سے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے، آخرت کا یقین پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیجئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ،
اے اللہ ہماری ساری زندگی گناہوں میں برباد ہو گئی، ہم آخرت کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اے اللہ ہم تجھے راضی نہ کر سکے، اے اللہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے، اے اللہ تیری عبادت نہ کر سکے، اے اللہ تجھے راضی نہ کر سکے۔ ہماری راتیں بھی غفلت میں گزر گئیں، ہمارے دن بھی غفلت میں گزر گئے۔ اے اللہ اب گزرے ہوئے دن واپس بھی تو نہیں آ سکتے، اے اللہ گزرے ہوئے لمحے واپس بھی تو نہیں آ سکتے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارا موت کے وقت کیا بنے گا؟ اے اللہ جب موت آئے گی تو کیا بنے گا؟ اے اللہ جب اسرائیل روح لینے آئیں گے کیا بنے گا؟ اے اللہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو کیا بنے گا؟ اے اللہ جب قبر میں رکھا جائے گا تو کیا بنے گا؟ اے اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارا دامن خالی ہے، اے اللہ ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے پاس لولی لنگڑی نمازیں ہیں، اے اللہ وہ بھی تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ لولی لنگڑی تسبیحاں ہیں، وہ بھی تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم قبر میں آنے کے لائق نہیں ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے پیش نہیں ہو سکتے، اے اللہ ہم تیرا سامنا نہیں کر سکتے، اے اللہ ہم تجھے اپنا منہ نہیں دکھا سکتے۔ اے مالک الملک، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تک تو ہم سے راضی نہ ہو جائے ہمیں موت نہ دے، اے اللہ ہمیں موت نہ دے۔ اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے راضی ہو جا، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے راضی ہو جا، اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے راضی ہو جا۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہم تجھے دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہو۔ اے اللہ جب ہم دنیا سے جائیں تیرے نبی سے ملیں تو ہم بھی خوش ہو رہے ہوں، تیرے نبی بھی خوش ہو رہے ہوں۔ اے مالک الملک، ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا، آخرت کی شرمندگی سے بچا، آخرت کی حسرت سے بچا، آخرت کے افسوس سے بچا۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، اے اللہ ہماری جھولی میں کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی نیکی تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری تقریریں بھی جھوٹی، ہماری دعائیں بھی جھوٹی، ہماری نمازیں بھی جھوٹی، اے اللہ ہماری دعائیں بھی جھوٹی، ہمارے پاس کچھ بھی تجھے دکھانے کے لائق نہیں ہے۔ اے مالک الملک، تو کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگ رہے، ہم تجھ سے فضل مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے عدل کیا تو ہم سارے ہی مارے جائیں گے، ہمارے متقی بھی مارے جائیں گے، ہمارے پرہیزگار بھی مارے جائیں گے، لیکن اے اللہ اگر تو نے فضل کیا، اگر تو نے فضل کیا تو ہم جیسے گناہگار بھی پار لگ جائیں گے۔ اے اللہ ہم جیسے گناہگار بھی پار لگ جائیں گے، ہم جیسے گناہگار بھی پاس ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ فضل مانگ رہے ہیں جو بنی اسرائیل کی فاحشہ پہ ہوا تھا۔ اے اللہ بنی اسرائیل کی فاحشہ جس نے ساری زندگی اپنی عزت کو بیچا، ساری زندگی زنا کی زندگی گزاری، اے اللہ اس نے کتے کو پانی پلایا، تیرا فضل متوجہ ہو گیا اور تو نے اسے معاف کر دیا۔ اے مالک الملک، جو فضل تیرا اس فاحشہ پہ ہوا، اے اللہ وہ فضل ہم پہ بھی فرما دے، اللہ وہ فضل ہم پہ بھی فرما دے۔ ہماری بھی کوئی نیکی قبول کر لے، ہمارا بھی کوئی آنسو قبول کر لے، ہمارا بھی کوئی سجدہ قبول کر لے، ہمارا بھی کسی بلی کسی کتے کو پانی پلانا قبول کر لے، ہمارا بھی بیڑا پار لگا دے، اللہ ہماری بھی کشتی پار لگا دے، ہمیں بھی جہنم سے بچا، اے اللہ موت کی سختی سے بچا، قبر کے عذاب سے بچا، قبر کے جہنم کا گڑھا بننے سے بچا، اے اللہ قبر کے اندھیرے سے بچا، اے اللہ قبر کے تنگ ہو جانے سے بچا، اے اللہ یہاں بجلی چلی جائے، اے اللہ یہاں بجلی چلی جائے ہم سولر چلاتے ہیں، یہاں بجلی چلی جائے ہم یو پی ایس چلاتے ہیں، یہاں بجلی چلی جائے ہم جنریٹر کا انتظام کرتے ہیں۔ اے اللہ قبر کے اندھیرے کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، ہم تیری رحمت کے منتظر ہیں، تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے اللہ
اے اللہ ہم تیرے محبوب کے امتی ہیں، قبر میں آسانیاں فرما، قیامت میں آسانیاں فرما، موت پہ آسانیاں فرما۔ اے اللہ جب قیامت کے دن تیرے سامنے پیشی ہو تو ہم سے پوچھ گچھ نہ کرنا، اللہ ہم سے حساب نہ کرنا، ہمارے گناہوں کے ہم سے سوال نہ کرنا، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اللہ، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یہ ساری ہماری بدماشیاں ہیں اللہ، یہ ساری ہماری بدماشیاں ہیں، ہمارے پاس گناہوں کا کوئی عذر نہیں ہے اے اللہ، ہمارے پاس گناہوں کا کوئی عذر نہیں ہے اے اللہ، ہم سے پوچھنا نہیں کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیے، اپنے کرم سے پردہ ڈال دینا اے اللہ، جیسے تو نے دنیا میں ستاری فرمائی آخرت میں بھی ستاری فرمانا، جیسے تو نے دنیا میں کرم فرمایا آخرت میں بھی کرم فرمانا، جیسے تو نے دنیا میں ہمارا پردہ رکھا ہے آخرت میں بھی پردہ رکھنا، دنیا کی رسوائی سے بھی بچا، آخرت کی رسوائی سے بھی بچا اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہماری زبانوں کو پاک فرما، ہمارے کانوں کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کو پاک فرما، ہماری نوجوان نسل آج انٹرنیٹ کے ہاتھوں ذبح ہو گئی اے اللہ، ان کی نگاہیں ناپاک ہو گئیں، ان کی شرمگاہیں ناپاک ہو گئیں، اے مالک الملک ہماری نوجوان نسل ہمیں واپس کر دے، ہمیں واپس کر دے، ہمیں واپس کر دے، ہمیں واپس کر دے اے اللہ یہ ننگی فلمیں بنانے والے، اے اللہ یہ ننگی تصویریں پھیلانے والے، انہوں نے ہماری نوجوان نسل ہم سے چھین لی ہے، ہمارے بچے چھین لیے، ہماری بچیاں چھین لی اللہ، ہماری بچیاں ہمیں واپس کر دے، ہمارے بچے ہمیں واپس کر دے، ان کو دوبارہ سے برقعے پہنا دے، ان کو دوبارہ سے برقعے پہنا دے، ان کے چہروں پہ داڑیاں لے آ، ہمارے نوجوانوں کے چہروں پہ داڑیاں لے آ، ان کے سروں پہ ٹوپیاں پگڑیاں لے آ اے اللہ، ان کو اپنے نبی کا سچا عاشق بنا دے اے اللہ، ہماری ماں، ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں کو اماں فاطمہ، اماں خدیجہ، اماں عائشہ کے نقش قدم پہ چلنے کا شوق دے دے اللہ، چلنے کا شوق دے دے، بے دینی کو ختم کر دے، بے دینی کو ختم کر دے، یہ بے دینی کی آگ ہم سے نہیں بجھ رہی اے اللہ، ہم سے نہیں بجھ رہی، ہمارے پاس تو چلو کا پانی ہے اللہ، ہم سے نہیں بجھ رہی، ہمارا اپنا اندر بگڑا ہوا ہے، ہم کسی کی آگ کو کیا بجھائیں اے مالک الملک، تو اپنی قدرت سے ایسی کوئی رحمت کی بارش برسا کہ ساری بے دینی کی آگ بجھ جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، کفر کا منہ کالا ہو جائے، مسجدوں کو آباد کر دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، بیماروں کو صحت دے دے، بے روزگاروں کو حلال روزگار دے دے، بے رشتوں کے اچھے رشتے کرا دے، ہمارے بچے بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد دے دے، جن کی اولادیں بگڑ گئیں ان کو نیک صالح بنا، ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ بنا، عالم ربانی بنا، متقیوں کا امام بنا، دین کا دائی بنا، کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اے اللہ، قیامت تک کی نسلوں کی ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ، بے قصور قیدیوں کو عافیت سے آزاد فرما، ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدات کی حفاظت فرما، سرحدوں پہ کھڑی ہوئی افواج کی حفاظت فرما اے اللہ، شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما، شر پسندوں کو ہدایت عطا فرما، بے ہدایتوں کو دفع اور دور فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا، اس کی خانہ جنگی کو ختم فرما، اس کی خانہ جنگی کو ختم فرما، بھائی چارہ پیدا فرما، ہمیں اے اللہ ہمیں ایک امت بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک امت بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، عدل و انصاف کو عام فرما، ہماری عدالتوں میں اے اللہ عدل قائم فرما، ہماری کچہریوں میں عدل قائم فرما، ہمارے ججوں کو عادل بنا دے اے اللہ، ہمارے وکیلوں کو مظلوموں کا ساتھی بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو رعیت پہ مہربان کر دے اے اللہ، ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلوم کو ظالم سے حق دلا دے اے اللہ،
اے اللہ جو خیر مانگی وہ بھی عطا فرما، جو ہمارے آقا نے آپ سے مانگی ان میں سے بھی وافر حصہ عطا فرما، جن شرور سے ہمارے آقا نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ اس پورے علاقے کی حفاظت فرما، اس پورے علاقے کی حفاظت فرما، اس پورے علاقے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں کوئی بے دینی کا کام ہونے نہ دے، اے اللہ کوئی بے دینی کا کام ہونے نہ دے۔ اے اللہ باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں، یہاں بدماشیاں کرتے ہیں، یہاں والوں کو بھی بگاڑ کے چلے جاتے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو بھی بگاڑ کے چلے جاتے ہیں، جس کی پاداش میں یہاں زلزلے بھی آتے ہیں، یہاں سیلاب بھی آتے ہیں، یہاں حالات بھی آتے ہیں، یہاں پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اے مالک الملک اس پورے علاقے کو اپنی حفاظت میں لے لے، کوئی یہاں نافرمانی ہونے نہ دے، کوئی نافرمانی ہونے نہ دے، یہاں والوں کو بھی نافرمانی سے بچا، باہر والوں کو بھی نافرمانی سے بچا۔ اس علاقے کو تقوی کا مرکز بنا، اے اللہ تقوی کا مرکز بنا، اے اللہ نور کا منبع بنا، نور کا سرچشمہ بنا۔ یہاں کے مدارس کو بھی ترقی دے، یہاں تبلیغ کے کام کو بھی ترقی دے، یہاں خانقاہی نظام کو بھی ترقی دے۔ علماء حق کی حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے ان کی کوششوں کو کامیاب بنا۔ صاحب نسبت مجمع تیار فرما، اے اللہ یہ سارا مجمع تیرے خوف سے رو رہا ہے، تیری محبت میں رو رہا ہے۔ اے مالک الملک اگر یہ اتنے سارے کسی دنیا دار کے سامنے روئیں تو وہ بھی اے اللہ رحم دل ہو جائے، اے اللہ وہ بھی نرم پڑ جائے۔ اے اللہ تو تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اے اللہ ان کے آنسوؤں پہ رحم فرما، ان کے آنسوؤں پہ رحم فرما، ساری امت کو معاف کر دے، اس سارے مجمع کو معاف کر دے، ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے اکابر کو معاف کر دے، اس سارے مجمع کو معاف کر دے۔ اے اللہ سارے مجمع نے آج توبہ کی ہے، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے۔ اے اللہ انہوں نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ہم انہیں تیرے حوالے کرتے ہیں، ان کے دلوں کو معرفت کے نور سے بھر دے، اے اللہ ان کو گناہوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے، ان کو اپنے محبوب کی محبت سے لبریز کر دے، ان سب کو اپنا کامل ولی بنا دے، ان کے گھروں کو ایمان کا گہوارہ بنا دے، ان کے گھروں کو رحمتوں برکتوں کا گہوارہ بنا دے، ان کی نسلوں میں بھی اولیاء تیار فرما، ان کی نسلوں میں بھی اولیاء تیار فرما، اس پورے علاقے کو اولیاء کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ اولیاء کا مرکز بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔